جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو بات پچھلی 2-3 ویڈیوز میں آپ سے چل رہی ہے، اسی کو آگے 2-3 مزید خبریں سامنے جو آئی ہیں، جو اس کا تسلسل ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ تمام تر تجزیے نظر آ رہا ہے فلاں یہ سب کچھ، اس کے باوجود ہماری کوشش تھی کہ کوئی ٹھوس چیز ثبوت سامنے آئے کہ سب اچھا اگر نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ شروعات ہوئی ہے، اور جو اگر کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہے حکومت کی، اداروں کی اور آپس میں ان کی، تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ آپ سے پچھلی دفعہ ڈسکس بھی ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ تھوڑا کروٹ لے رہے ہیں، اور وزیر خارجہ اور سارا آج، اور وہ سارا آپ کو بتایا تھا ایرانی صدر کا آنا کیسے آئے، میاں صاحب کا استقبال لاہور میں کرنا، پھر جو انہوں نے کہا کیا کہ میں اب خود بناؤں گا پالیسی، اس کا ثبوت جو تھا اس خبر کا ایک تو یہ حقائق تھے جو پہلے آپ کو بتائے، اس کا پہلا پروف جو ہے وہ آج آیا کہ جب دفتر خارجہ کے ترجمان صاحب نے پریس کانفرنس آج جو کی، تو وہ ان ایکسپیکٹڈلی 5 دن بعد، یعنی ان کے ایرانی صدر کے دورے کے 5 روز بعد، انہوں نے سٹارٹ ہی ایرانی صدر کے وزٹ سے لیا اپنی بریفنگ کا، جو کہ پہلے ہو چکی چیزیں، 5 دن گزر گئے، سب کچھ تھا، لیکن چلیں ایک روایت ہو یا جو بھی ہے۔ تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ 3 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا بس۔ انہوں نے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے ایرانی صدر کی ملاقات، اس میں کیا ہوا وزیر اعظم کے ساتھ، اور پھر صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب، اور بار بار کہا کہ جو ایف ایم ہیں، فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے فلاں یہ کیا، پھر وہ غزہ کا یہ کیا، اور امریکہ سے یہ ہے، تجارت کا یہ ہے، وہ ہر بات میں وہ نظر آ رہے تھے۔ اور کہیں بھی جو کہ ویسے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ہر اپنی بات میں اس سے پہلے، وہ شاید ابھی بھی کریں لیکن بہرحال یہ تو بات ڈار صاحب کی ہو رہی ہے، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے یہ کیا کہا اور انہوں نے وہ کہا، لیکن اس ایک دورے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ان کا اس طرح نہیں ہوا جو کہ پہلے اور یہاں ہوتا ہے کسی حد تک۔ تو اب آج بھی جو بریفنگ ہوئی تو یہ بس 3 لوگوں کا ذکر ہوا، اور کہا کہ بس آگے یہ اچھی بات ہے، ایران کے ساتھ چلیں گے، اور یہ اس وقت ہوا جب یہ دورہ کب ہوا، جب کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ امریکہ میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل گئے اور اہم ملاقات ہوئی امریکی صدر کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ پھر میاں صاحب جو ہیں ایک دم ان کو یاد آ گیا، نہیں تو کئی آئے، کئی دورے ہوئے، مختلف جو ہیں سربراہیں مملکت دوسرے ملکوں کے، ایک کا بس ہمیں یاد ہے، وہ بھی اس طرح نہیں تھا کہ لاہور وہ اسپیشل جو ہے وہ اس طرح، اور میاں صاحب ملاقات، یہ تھوڑا ایکسٹرا آرڈینری تھا۔ تو اس کا ثبوت آج ہم نے دیکھا اس بریفنگ میں۔ دوسری اہم چیز ہے، اور یہ معاملہ ظاہر آگے بڑھیں گے، بعد میں وہ آتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ دوسری آج خواجہ آصف صاحب کی ملاقات میاں صاحب سے ہوئی، اور ہم آپ کو اشارہ دے رہے تھے اور کنفرم کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ انہی چیزوں کا وہ یہ سارے جو معاملات ہوئے، میاں صاحب پھر سعودی سفیر سے بھی مل رہے ہیں، ایک دم یو اے ای کے سفیر سے بھی ابھی اور ملاقاتیں بھی انہوں نے کرنی ہیں، تو وہ سارا پھر خواجہ آصف اسی وقت بولے، اور اے ڈی سی آر کا گرفتاری جو ان کو بہت پیارا ہے خواجہ صاحب کو، وہ بھی اسی دور میں ہو گئی انہی دنوں میں، اور وہ ان کے آر او بھی رہے الیکشن میں، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں، اوپر شہباز شریف ہوں، اور اس کے باوجود خواجہ آصف کا پیارا جو ہے وہ اس کو کوئی چھوڑے نہ، تو یہ پھر ظاہر ہے بامعنی چیزیں ہیں، تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ اور پھر خواجہ آصف نے جو بیان دیا، اور پھر اس کے بعد آج میاں صاحب ان کو ملے، اور میاں صاحب نے پورا جو ہے ان کے ساتھ پورا تھاپڑا ان کو دیا، اور یہ باقاعدہ
ذرائع نے ہی کنفرم بیان دیا کہ خواجہ آصف ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں اور بڑے کمال کے بندے ہیں، تو یعنی انہیں شابش دی ہے. کوئی یہ نہیں کہا خواجہ صاحب کی کر رہے ہو، کوئی لحاظ کرو ساری حکومت ہے، نہیں، یہ نہیں ہے. یہ معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب پریشان ضرور ہیں، کیونکہ انہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی یہ پالیسی نہیں ہے جو اب میاں صاحب نے دوبارہ شروع کر لی ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈار صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہاتھ ہولا ہی رکھو، صبر کرو نہ کرو، لیکن وہ ان کو بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح خواجہ آصف صاحب کو عشیرباد ہے میاں صاحب کی، تو ڈار صاحب تو خاص و خاص ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو وہ بھی اتنا بھاری وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. اور اس میں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے ڈار صاحب کو وزیر خارجہ ہیں، تو یہ ابھی چند ہی دنوں میں انہوں نے کیوں ایک دم انہیں یاد آیا کہ یہ پالیسی ایسے کرنی ہے، ایرانی صدر کا یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دم اگر بدلی ہیں تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی بہرحال پوری جماعت اب اس پر وہ ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ بڑے میاں صاحب کیا یار یہ پاگل پن ہیں، لڑتے رہتے ہیں، ٹکراؤ ہم نہیں افورڈ کرتے، بڑے بڑے جو ان کے تھے انقلابی وہ بھی کہتے تھے. لیکن اب انہوں نے پورا موقع دے دیا شہباز شریف کو 2 دفعہ، تو وہ تو سارا کچھ ڈاؤن ہو گیا پارٹی کا، تو ان کا تو کوئی سیاست کا حال ہی نہیں ہے. تو لہذا اب میاں صاحب خود جو ہیں دوبارہ وہی کام انہوں نے شروع کیا. اور اس کی جو ابھی تک لوگ بتا رہے ہیں بڑے ہی ریلیونٹ لوگ، وہ تو بڑا خطرناک حد تک کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں کوئی بہت بڑا سٹیپ بھی لے سکتے ہیں. بہرحال وہ ابھی اتنے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ کچھ جیسے دورانی صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ دلیر آدمی ہیں لیکن سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں. تو اب لگتا ہے کہ دوبارہ انہیں یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر آج ایک اور تیسری بات، آپ کو پہلے بھی کہا تھا، رضا ربانی صاحب کی مثال دی تھی کہ ایک دم وہ بھی نمودار ہو گئے، وہ 1.5-2 سال سے ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو پیپلز پارٹی پوری طرح ان کے ساتھ ہے، کیونکہ مفادات اکٹھے ہیں مسلم لیگ نون اور ان کی بھی حکومت، وہ صدر ہیں، وہ جناب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی میں ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں حکومت میں، سندھ میں تو ہیں ہی، گورنر کے پی ان کا ہے، تو حکومت تو وہ ساتھ ہی ہیں مسلم لیگ نون کے برابر ہی وہ بھی چل رہے ہیں. تو یہ اکٹھے. پھر آج اسی حوالے سے ملاقات بلاول بھٹو کی ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی اب آگے پیچھے شروع، اور بڑی یہ جلدی میں ملاقات ہے. یعنی وہ آئے آج ملے، اب وہ جو ہیں وہ واپس جائیں گے کراچی، اور پھر دوبارہ 2-3-4 دنوں بعد وہ پھر آئیں گے اسلام آباد. تو لہذا یہ آنیاں جانیاں اور ایک دم سب کچھ ایکٹیو ہو جانا یہ غیر معمولی ہے، اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی چیزیں چل رہی ہیں. اور ہاں پریشانی ضرور ہے کہ کانفیڈنس اب وہ والا نہیں ہے میاں صاحب کا بھی، شاید پیپلز پارٹی کا تو بالکل نہیں، لیکن ہاتھ پیر تو انہوں نے مارنے ہیں. وہ اب ان کا دل ہے کہ کسی طریقے کوئی کیسے جو ہے یہ چیزیں کچھ کم از کم اختیار. اور پھر اب دیکھیں پنجاب میں بھی کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز کو اتنا وہ نہیں ہے، اب انہوں نے بھی انٹرویوز لینے شروع کر دیے ہیں افسران کو تعینات کرنے کے لیے. پہلے 1.5 سال تو نہیں انہیں خیال آئے اس طرح کی چیزوں کا، تو ڈی پی او لگائے ہیں 5 اور 15 کے انٹرویوز کیے تھے انہوں نے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس میں وہ میاں صاحب کا دوبارہ جاگنا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اب اس کو دوسری طرف پی ٹی آئی میں لے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سزائیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ حشاش پشاش ہیں، کوئی ان کی پریشانی نہیں ہے ان کو، وہ آرام سے پشاور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیا کوئی تاریخ جو کہ ہر دفعہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ اصول ہے، تو کوئی اس طرف تو نہیں معاملات جا رہے. قبل از وقت اس لیے ہم اس کو یہ لفظ یوز کریں گے کہ پہلے بھی معاملات اگر ہوتے تھے تو مفادات کی وجہ سے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، شاید ابھی بھی ہو جائے، کیونکہ خریف جو ہے وہ عمران خان ہے سب کا، تو ان کو روکنے کے لیے شاید دوبارہ. لیکن فی الحال معاملہ سیریس ہے اور یہ باتیں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہمارا ٹائم یہ بس اتنا ہے.
تو آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے مزید بھی. تو ابھی تک تو اپڈیٹ یہی ہیں، تو اس کو آپ باقی خود سمجھدار ہیں. تھینک یو.